بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام ناظرین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش خرم رکھے اور دین دنیا کی بھلائیاں عطا کرے۔ حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ اختتام پر جا رہا ہے اور رمضان المبارک کی آمد قریب قریب ہے، تو اس لیے سب سے پہلا پیغام کیا ہے کہ ہم سب رمضان المبارک کی تیاری کریں اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کام جو لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، ان کو لمیٹڈ کر کے، محدود کر کے اس مہینے میں خاص طور پر اللہ کو راضی کریں تاکہ ہماری بخشش کا سامان ہو جائے۔ دوستان گرامی قدر، تو آج میں ادب مصطفیٰ اور نام محمد کی تعظیم پر ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ دربار لگا ہوا ہے سلطان محمود غزنوی، جو وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، تو اس کے ہاں بہت سلطنت حکومت تھی، بادشاہ تھا۔ دربار بھرے میں مجمع لگا ہوا ہے، اس نے بڑے دربار میں کہا ایاز کے بیٹے پانی لاؤ۔ تو وہاں پر ایاز بادشاہ کا خاص خادم تھا، تو اس کے بیٹا وہ بھی بادشاہ کے پاس موجود تھا، تو اس نے کہا ایاز کے بیٹے پانی لاؤ۔ تو ایاز یہ سن کر بہت حیران ہوا، متعجب ہوا اور غمزدہ ہو گیا کہ جب کبھی بادشاہ میرے بیٹے کا نام لیتا، اس کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا تھا، اس کو محمد نام سے پکارتا، تو آج جب اس بادشاہ نے میرے بیٹے کا نام لیا تو کہا ایاز کے بیٹے پانی لاؤ۔ بہت متعجب ہوا، حیران ہوا کہ آج شاید میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہو گئی یا کوئی بے ادبی ہو گئی بادشاہ کی، جس کی وجہ سے بادشاہ نے آج میرے بیٹے کو محمد نام سے نہیں پکارا۔ تو حضرات، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنے ادب والے لوگ تھے۔ تو جب وہ مجلس برخاست ہو گئی، ایاز بادشاہ کا خاص غلام تھا، وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، اس کے کمرے میں، اس سے جا کر عرض کی ہے بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو۔ اے بادشاہ، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا پوچھو۔ عرض کی ہے بادشاہ، جب تم کبھی پہلے میرے بیٹے کا نام لیتے تھے تو اس وقت تم محمد کے نام سے اس کو یاد کرتے تھے کہ محمد فلاں، محمد پانی لاؤ، لیکن آج تم نے میرے بیٹے کا نام نہیں پکارا بلکہ اس کو کہا ایاز کے بیٹے پانی لاؤ، وجہ کیا تھی؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا اے ایاز، تو میرا خاص غلام ہے، میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، میں جب بھی اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تھا تو بڑے ادب سے باوضو ہو کے لیتا تھا، لیکن آج میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے نام محمد لینا گوارا نہ کیا، تو میں نے کہا ایاز کے بیٹے پانی لاؤ، آج میرا وضو نہیں تھا۔ یہ تھا کمال ادب۔ تو ایک فارسی کا شاعر گزرا، اس نے کیا لکھا ہے، ہزار بار بشویم دہن مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ فرمایا اگر ہم ہزار بار بھی مشک کے ساتھ، عطروں کے ساتھ، گلاب کے ساتھ ہم اپنی زبانوں کو دھوئیں اور اتنا دھوئیں کہ کوئی گنجائش باقی نہ رہے، پھر بھی ہنوز نام گفتن تو کمال بے ادبیست، پھر بھی حضور کا نام لینا ہماری زبان یہ طاقت نہیں رکھتی۔ حضرات محترم، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس اتنا کمال ادب تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ بغیر وضو کے لینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تو ایک شخص جس کو لوگ بدکار سمجھتے تھے، فاسق و فاجر سمجھتے تھے، جب اس کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے اس شخص کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے موسیٰ، شخص کو وہاں سے نکالو گندگی کے ڈھیر سے اور اس پر نماز جنازہ پڑھو۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہے باری تعالیٰ، لوگ تو اس کو بڑا بے ادب، گستاخ و بد کردار سمجھتے رہے تھے اور مرنے کے بعد اس کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ مالک کائنات آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھاؤ، اس کو گندگی کے ڈھیر سے باہر نکالو، وجہ کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ، اس کا عمل یہ تھا کہ جب کبھی وہ تورات شریف پڑھتا تو تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، وہ شخص اس نام کو بڑا بادب ہو کر اس نام کو چوم کر آنکھوں پہ لگاتا تھا، اس نام کی تعظیم کرتا تھا۔ اے موسیٰ، میں نے اس نام کی برکت کے صدقے میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے اس کو جنت میں مقام عطا کر دیا۔ یہ اس بندے کا عمل تھا۔ حضرات دیکھو، اتنے سال کا گناہگار، لیکن نام مصطفیٰ کی تعظیم کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے بھی اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ حضرات جس سے پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہو اور اس کا نام محمد رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے گھروں میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اس گھر میں رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، رحمتوں کی برسات کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص کے گھر بچہ پیدا ہو اس کا نام محمد رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیا کرتے ہیں۔ حضرات یہ وہ نام ہے کہ جس نام کے صدقے کل پسارا ہے، جے نہ ہوندا نامہ والا نہ ہوندا عالم سارا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تخلیق فرمائی ہے۔ اگر ہم بھی عزتیں چاہتے ہیں دونوں جہاں کی، دونوں جہاں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج ہمیں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنا ہوگا، آپ سے محبت کرنی ہوگی، آپ کی اتباع کرنی ہوگی، آپ کی پیروی کرنی ہوگی، آپ سے ٹوٹ کر محبت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔